آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محترم و معظم مصلیان مسجد ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے اس روز یہ کائنات میں، کائنات ہست و بود میں، یعنی کہ اس دنیا میں جب انسان کی اور اپنے مخلوقات کی تخلیق فرمائی، جب ان کو کریٹ کیا، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، امپورٹنس عطا فرمائی، اہمیت عطا فرمائی، خصوصیت عطا فرمائی، سگنیفیکنس اور پرومیننس عطا فرمائی۔ اب آپ مثال لے لیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی، وہ فرشتے جنہیں اللہ نے نفس ہی نہیں دیا ہے، یعنی نفس وہ شے آپ کو خواہشات کی طرف لے کر جاتی ہے، تمناؤں، مرادوں، آرزوؤں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ان سب چیزوں سے پاک رکھا، یعنی نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، بس 24 گھنٹے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رہتے ہیں، جو ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی 2 فرشتے اللہ نے آپ کے ساتھ بھی رکھے، کرامن کاتبن، ایک رائٹ پر بیٹھا ایک لیفٹ پر۔ کبھی آپ کے پاس ایسا کوئی اپلیکیشن آیا کہ جناب آج 4 دن کے لیے چھٹی پر جا کر آتا ہوں، فیملی سے ملاقات کرنی ہے، آپ مجھے ایکسکیوز دیں؟ نہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک یہ دونوں فرشتے اپنے کام پر لگے ہیں، اسی لیے نہیں کہ آپ کے محاسب میں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دے رکھا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکم سے روگردانی نہیں کرتے، سبکدوشی نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے انہیں خصوصی طاقتیں بھی عطا فرمائی ہیں، پرواز عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اگر آپ دل میں بھی سوچتے ہیں تو فرشتہ آپ کے دل کے حال کو جان لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس پر اس کا فضل ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو جب سب فرشتے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہے، تو سب کے سب کو برابر ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ سب ایکول ہوتے۔ عمومی طور پر بعض لوگوں کے پاس یہ مسکنسیپشن آتا ہے کہ سب برابر ہے، لیکن رب نے سب کو برابر نہیں رکھا ہے، تخلیق سب کی برابر کی ہے۔ فرشتے ایک ہی صنف سے بنائے گئے ہیں، یا تو مخلوقات میں جو اللہ نے تخلیق کی ہے یا تو مٹی سے بنی ہے، یا آگ سے بنے ہیں، یا اللہ کے نور سے بنے ہیں، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں میں بھی درجے رکھے ہیں۔ سب کو ایک صف میں اللہ نے نہیں ٹھہرایا ہے۔ اطاعت گزاری، فرما برداری، اوبیڈینس میں یہ سب برابر ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ جبرائیل میں تم کو تمام فرشتوں کا سردار بناتا ہوں، تمام ملائکہ کا سردار، یعنی سید الملائکہ۔ اب کوئی فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جبرائیل تم بھی برابر ہے، ہم بھی برابر ہیں، نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ نے نبیوں کو جب بنایا تو اللہ کے سب محبوب ہیں اور سب کے سب فرما بردار ہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے اللہ کی لمحے برابر کے لیے بھی اطاعت گزاریوں میں کوتاہی کی ہو، لمحے تصور تک نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن کیا کریں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کے مصداق اللہ نے تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام ہمارے اور آپ کے نبی کو سرفراز فرمایا۔
یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے اور آپ کے نبی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تخلیق فرمائی، سال کے 12 مہینے رکھے، اور ان مہینوں میں سب سے افضل اللہ نے رمضان کے مہینے کو رکھا، اور بعض محدثین کے مفسرین کے اقوال کے مطابق ذی الحجہ کے مہینے کو بتایا، لیکن اجماع اس پر ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مومنین کے لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ کتابیں سب پر اتاری، نبیوں پر صحیفے اتارے، تورات و زبور و انجیل بھی کتابیں ہیں اللہ کی، لیکن اللہ نے قرآن کو سب سے افضل بنایا۔ تو بات آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے کسی چیز پر کسی چیز کو فضیلت دی ہے۔ کتابوں میں قرآن کو فضیلت دی ہے، فرشتوں میں جبرائیل کو فضیلت دی ہے، انبیاء میں ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں علیہ السلام کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب راتوں کی تخلیق فرمائی تو سال کے 365 کم و بیش جو راتیں ہوتی ہیں، ان تمام راتوں میں سب سے افضل شب قدر کو بنایا، جو ابھی گزری ہے رمضان المبارکہ میں، جس کی تلاش میں آپ سرگرداں تھے، جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ رمضان المبارکہ میں گزری۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے نبیوں میں افضل سب سے ہمارے نبی کو بنایا، کتابوں میں افضل قرآن کو بنایا، فرشتوں میں افضل سب سے جبرائیل کو بنایا، راتوں میں افضل شب قدر کو بنایا، تو دنوں میں اللہ نے کس کا انتخاب فرمایا؟ ہفتے تمام کے دنوں میں جمعہ سید الایام ہے، کیونکہ آپ بحیثیت مومن یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا قلبی رجحان ہوتا ہے، یعنی آپ کا میلان اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، صبح ہی سے بندہ جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، بلکہ جمعرات سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ کل مجھے کیا پہننا ہے، کون سی مسجد کا انتخاب کرنا ہے نماز کے لیے، عطر بھی لگانے ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے۔ یہ عام دنوں میں آپ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، دور دراز سے آتے ہیں، جلدی آ کر بیٹھ جاتے، دیر تک بیٹھتے۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز آئی، اقامت ہوئی، پڑھے اور نکل گئے کام پر، لیکن جمعے کا بڑا اہتمام کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے جمعے کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ تو بحیثیت مومن یہ آپ کا قلب اس دن کی بڑی اہمیت کرتا ہے اور بڑا احترام کرتا ہے، اس کے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ سورۃ الکہف بھی پڑھتے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعے سے اس جمعے تک اللہ اس کے ایک نور کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ بھی آپ کرتے ہیں، درود پاک کی بھی کثرت کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سال بھر میں سب سے زیادہ افضل دن کون سے ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہیں، جن کی اہمیت و افادیت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اور ایسے ہی نہیں فرمائی ہے بلکہ قسم اٹھا کر فرمائی ہے۔ وہ ہیں دوستو ذی الحجہ کے 10 دن، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں جن کی قسم اٹھا کر فرمایا، والفجر والیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے، بعض علماء نے رمضان لیے ہیں، لیکن یہاں پر صحابہ کا اجماع ہے، احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ 10 دنوں کی جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب قسم کسی چیز کی اٹھائی ہے تو اس سے زیادہ اہمیت والی کوئی شے نہیں ہوتی۔ جیسے میرے نبی کے زلفوں کی قسم اٹھائی، والضحیٰ واللیل، جیسے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی، والشمس والضحیٰ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر یہ ثابت فرمایا ہے کہ دیکھو تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل یہ دن ہے، اسی لیے تو تمہارا رب ان دنوں کی خود قسم اٹھا رہا ہے۔ اور وہ 10 دن انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے بعد، آج 28 ہو گئی ہے ذی القعدہ کی، ذی الحجہ کل چاند ہو جائے تو پرسوں، نہ ہو تو 2 دن بعد ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ عمومی طور پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے کے بعد، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا میں سمجھتا ہوں 4-5 ذی الحجہ ہوگی، تو 4-5 دن تو نکل جاتے ہیں، اور خطبہ کرام اس کے بعد ذی الحجہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ معمولات ایسے ہونے چاہیے، جب تک تو 5 دن
نکل ہی گئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں ذی الحجہ کی اہمیت رکھوں، تاکہ اس ماہ مقدسہ میں جو اعمال بجا لانے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ترغیب دلائی جا سکے، جس پر عمل کر کر آپ ثواب کے مستحق بنیں اور کچھ حصہ اس فقیر قادری کی جھولی میں بھی پڑ جائے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ رب تبارک و تعالی نے، آپ ترکیب دیکھیں حج کے مہینے کی، یعنی ایک حدیث مبارکہ پر غور کریں، حضور فرماتے ہیں کہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ صرف 1 مہینہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا حج کے 3 مہینے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ اور حج ہے 3 دن کا، اور اصل ہے حج تو صرف 1 ہی دن کا۔ قیام عرفہ جو ہے، عرفہ کے دن 9 تاریخ کو اگر کسی نے گزار دیا وہاں پر عرفات کے میدان میں، پھر قربانی کر دی، حلق کروا لیا، اس کا حج ہو گیا۔ ربی جمعہ کے لیے کسی کو نائب یا وکیل بنا دیا، جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں مینا کا قیام فرائض میں نہیں ہے، عرفہ 1 ہی دن کا ہوتا ہے۔ حج تو عمومی طور پر 1 دن کا، لیکن میرے نبی نے فرمایا حج کے کتنے مہینے؟ پورے 3 مہینے ہیں۔ رمضان سارا عبادتوں میں گزرا، رمضان کے فوری بعد ہی حضور نے فرمایا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے۔ اب آج کے دور میں آپ 6 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ گئے، لیکن اس دور میں کم سے کم جو جہازوں سے اور صحرا کے راستے سے سفر کر کر جاتے تو ان کو 2 سے 2.5 مہینے درکار ہوتے، منیمم 1.5 مہینے 2 مہینے۔ جو جہاز اکبری میں بزرگ جانتے ہیں، جو پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا 20 دن 25 دن حضرت میں سمجھتا ہوں اس دور میں لگتے تھے، سمندری راستے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ یعنی رمضان ختم ہوتے ہی اگر کوئی بندہ احرام باندھ لے اور باندھ کر حج کے ارادے سے نکل جائے تو 3 مہینے وہ سارے کے سارے حج میں گزارے گا، اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دوستو، یہ جو ماہ مقدس آنے والا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ جنہیں اللہ نے نوازا، اب تو حالات ایسے ہیں کہ پہلے لوگ وسائل پیسہ رکھ کر حج کو نہیں جاتے تھے، نہیں جانا ہے بھی ایک بار کر لیا، کریں گے زندگی میں کبھی، یعنی جو لائٹ لینے کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پاس، یعنی اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، حج سے بڑی، یاد رکھیں۔ عرفات کا دن ایسا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے کہا کہ محبوب بندوں سے کہو جو آنے والے 10 دنوں میں جو دن واقع ہونے والا ہے اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ عرفہ کا دن، حضور سے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے کہ سمندروں کے پانی کے برابر گناہ اگر ان کے ہیں، قطرات کے برابر لے کر آئے، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو کہو لے کر آئے، ریگستانوں کے ساری کائنات کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہیں تو کہو لے کر آئے، آج میں ان کے گناہ سب معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے گناہوں، اتنے گناہ انسان کر سکتا ہے، ساری انسانیت مل کر نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اتنی عدد میں جتنے دن اور راتیں گزرنے والی ہیں اتنے بھی گناہ ہیں، تو آؤ لے کر آؤ، فلا ابالی، میں آج تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ تو یہ 10 دنوں کا ایک دن ہے دوستو جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ دور الگ تھا، پیسہ رکھ کر جب چاہے حج کا ارادہ کر سکتے تھے، لیکن 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود، دولت کا انبار ہونے کے باوجود کوئی دولت مند آج حج کو نہیں جا سکتا۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے، پتہ نہیں یہ حالات، یہ کووڈ-19 پینڈیمک کے حالات کب تک چلنے والے ہیں۔ تو جن کے پاس دولت ہے وہ غنیمت جانیں، ان دنوں میں بار بار جائیں، اگر ہو سکتا ہے تو ہر سال حج کریں۔ یہاں پر بھی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، خیرات کر دیجئے، غریبوں کی شادی کر دیجئے۔ اس قسم کے مسکنسیپشنز آتے ہیں دوستو، اسے بھی اپنے ذہن سے نکال کر صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ جو آنے والے 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، یہ بڑی احتیاط سے آپ کو گزارنے ہیں، اسی لیے کہ یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ 365 دنوں پر بھاری پڑنے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو یہی 10 دن ہیں، اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہی 10 دن ہیں، اگر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں
مستجاب الدعا ہونا چاہتے ہیں، یعنی دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے، تو یہ 10 دنوں کو آپ کو غنیمت جاننا ہوگا۔ ایک دن بھی آپ ضائع نہیں کریں گے۔ نمازوں کے پابندی، کثرت نوافل، صدقات، خیرات، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سرگرداں رہنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، میں کہتا ہوں آپ کو، تب جا کر آپ اپنے رب کو منا سکیں گے۔ پھر یہ 10 دن نکل گئے تو پھر سمجھیں کہ پھر یہ 1 سال تک یہ 10 دن آپ کو میسر ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان 10 دنوں کے بارے میں۔ حضور صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور جلوہ گر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یعنی 10 دن یہ جو ذی الحج کے اب انشاءاللہ حج کے مہینے کے قربانی کے مہینے سے تو یاد آ جائے گا حج کا مہینہ ہے کہ نہیں، گوشت ووشت سے تو قربانی سے تو یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن میں کیے جانے والے اعمال ہیں، ان سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی محبوب نہیں جو 10 دنوں میں کیا جائے۔ یعنی 350 دن اگر سال کے ہوتے ہیں قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو وہ سارے دنوں میں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی یا نوافل ادا کیے، صدقات کیے، خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی، اذکار میں مشغول رہے، ذکر الہی کرتے رہے، جتنے نیک اعمال ہیں سب کرتے رہے، یہ سارے ایک طرف 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ان سب پر بھاری، اس لیے کہ اللہ ان اعمال سے خود محبت فرما رہا ہے۔ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کوئی عمل کر دیا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، کسی غریب کی مدد کر دی، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اس کی تقدیس بیان کرتے رہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہے، اس کی پاکی بیان کرتے رہے، اس کی شان، اس کی عظمتوں کے ترانے گاتے رہے، تو اللہ کے نزدیک یہ 10 دنوں میں کیے جانے والی یہ سارے کام سب سے زیادہ محبوب رہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے پسند ہے، محبوب ہے، یعنی جن کے عمل کو اللہ محبوب کر لے اس کی ذات کو بھی اللہ محبوب کر لے گا۔ یعنی عمل محبوب تو عامل بھی محبوب ہو گیا، عمل کرنے والا بھی محبوب ہو گیا، اور جو بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا تو سمجھو ساری کائنات اس کی ہو گئی، سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو یہ 10 دن آپ کے لیے، ہمارے لیے دوستو بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اسے خدا کے لیے بیکار کاموں میں رہ کر، لعو لعاب میں رہ کر بیکار مت کر دیں، اس کو ضائع نہ کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے اتنا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی کیا افضل ہے یہ 10 دنوں کے اعمال؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہے۔ تو صحابہ چونک گئے۔ اب آپ نے حدیث کا دوسرا جملہ سن لیا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس سے بڑا تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے ارادے سے نکل گیا، ختم ہو گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ابھی تو اس نے جد و جہد بھی نہیں کی، سیدھا جنت میں، نہ اس کے قبر میں سوال کیا جائے گا نکیرین کی طرف سے، نہ حشر میں اس کے لیے کوئی باز پرس ہوگی، نہ اسے لائن میں حشر کے میدان میں ٹھہرنا، سیدھا جنت میں، پریویلیجڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس کلاس ہوتی ہے ایئر لائنز پہ ٹریول کرنے والے، ایک اکنومی ہوتی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، ان کی لائن ہی الگ ہوتی ہے۔ اور آپ عرب ممالک کو جا کر دیکھیں، امیگریشن کی لائن میں آپ ٹھہریں، امیگریشن کی لائن میں جب آپ کو انٹری کرانی پڑتی ہے، کون سے ملک سے آئے ہیں، کہاں آئے ہیں، ویزا ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، آپ کی انٹری کرتے ہیں، تو عربوں نے اپنے لیے ایک الگ لائن بنا کے رکھی ہے، وہ آپ کے ساتھ لائن میں نہیں ٹھہریں گے۔ عرب آئیں گے تو فار عربز اونلی، فار سٹیزنس آف UAE اور سعودی عرب، وہ الگ لائن سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں 500 آدمی کی لائن ہے، وہ 2 سیکنڈ میں ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پریویلیجڈ ہیں۔ کیا ہے بتائیے؟ وہ پریویلیجڈ ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو
تو ٹھیک اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے، جان دے دینے والوں کے لیے بڑی اہمیت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی افضل ہے الا یہ، بلکہ یہاں ایک شرط رکھ کر فرمایا اگر کوئی اپنا سارا مال لے کر، دولت لے کر اللہ کی راہ میں میدان جان میں اتر جائے اور وہاں پر وہ شہید ہو جائے تو اس عمل سے زیادہ افضل نہیں، لیکن جا کر آنے والے کے عمل سے زیادہ افضل کون سا عمل ہے بولیے؟ یہ 10 دنوں میں آپ کی جانب سے کیا جانے والا عمل، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے دوستو، یاد رکھیں یہ کیسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت محبوب ہے، اور ہماری یہ بد نصیبی، بدقسمتی کہ ہم اس 10 دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں جانور کی تو فکر ہوتی ہے کہ کون سی منڈی سے جانا ہے، کہاں پہ سستا مل رہا ہے، کہاں اچھا مل رہا ہے، بکرا موٹا کہاں ہے، بڑے کی کدھر کرانا ہے، شہر میں نہیں ہو رہی تو شہر کے باہر جانا ہے، کہاں سے پکڑ کے لانا ہے، گھاس کی فکر ہوتی ہے۔ یہ سارے اعمال بھی اچھے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے ان 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، جو کے بارے میں اللہ نے جن 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے وہ یہ 10 دن ہے دوستو، جن میں کیے جانے والے اعمال حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہی نہیں بلکہ محبوب بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان جو سید المحدثین فی الہند ہیں، یعنی حدیث کے جو محدث ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، انہیں جنہیں محدث کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں سب سے بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر افضل ہے کہ یہ ذی الحجہ کے دن افضل ہے؟ ذی الحجہ یعنی 10 دن جو پہلی ذی الحجہ سے 10 دن تک آتے ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب امت مصطفیٰ کو مرحمت فرما، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں، سال بھر کی راتوں میں سب سے زیادہ افضل شب قدر کی رات۔ کیا کہا؟ ساری راتوں میں سب سے زیادہ افضل شب قدر یعنی قدر والی رات ہے، اور سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے۔ راتوں میں وہ افضل ہے، دنوں میں یہ افضل ہے۔ تو ان دنوں میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے دن آئے تو کیا کریں؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ رمضان آتا ہے تو ٹھیک ہے روزے رکھ لیتے ہیں، تراویح میں ہم اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی مشغول رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو اتنے اہم دن ہیں جن کی قسم خود اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، ان دنوں کا ہمیں اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر اس کو فراموش کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب 10 دن آئے تو تم کثرت سے یہ کلمات ادا کرو، کثرت سے یعنی زیادہ تر، یعنی آپ کثرت کے کیا معنی لیں گے؟ یعنی اگر کوئی چیٹر باکس ہے، بہت زیادہ بات کرنے والا ہے، بک 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 بک، ارے کتنی بک بک کرتا ہے یار، بولتے ہیں کہ گھر گھر میں ایک آدھ نکل جاتا ہے، محلے میں لوگ دیکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ارے بھائی پکڑ لیا تو 1 گھنٹہ گیا، کیوں؟ بہت بک بک کرتا، بیگم کے پاس آئے، بیگم بک 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 شروع کرے، سر پکا دے رہے ہیں، آپ اتنی بات کر رہے ہیں۔ گھر میں ایک محلے میں ایک کم سے کم ایک زیادہ گفتگو کرنے والے، تو وہ جتنی گفتگو کرتے ہیں نا، میں ایگزامپل کے لیے بول رہا ہوں، اس سے زیادہ یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ 10 دن جب آئیں تو سبحان اللہ کی کثرت کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ صحابہ نے پوچھا اور کیا کرے یا رسول اللہ؟ اللہ کی تعریف کرو، کہا الحمدللہ کی کثرت کرو۔ اور کیا کرے یا رسول اللہ؟ اس کی توحید بیان کرو، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی کثرت کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اس کی شان بیان کرو، اللہ اکبر کے کلمات کی کثرت کرو۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پر یہ ارشاد مشتمل ہوتا ہے دوستو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا آپ کو کثرت سے ذکر کرنا ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیں گے تو یاد رکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ محبوب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو مقدس ترین مہینہ ہے یہ ضائع کرنے والا مہینہ بالکل نہیں ہے دوستو۔
ویسے بھی ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت ضائع کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کا ایک بہت سارا وقت لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹوں ہم اس کے پیچھے نکال دیتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ کچھ کام آنے والے اعمال نہیں ہیں، کوئی دوست کی دوستی کام نہیں آئے گی، کام آنے والی ہے تو اللہ کی یاد ہے دوستو، اللہ کا ذکر ہے۔ لا تنسا بذکر اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، کیونکہ اس نے آپ کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے، مقصد تخلیق یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے پتہ ہے؟ بھئی آپ کو اسکول میں ڈالتے ہیں بچوں کو، تو بچوں کو پتہ ہے کہ ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بچہ یہ تھوڑی بولتا ہے میں اسکول کو جا رہا ہوں تفریح کے لیے جا رہا ہوں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہوں، ٹائم پاس کے لیے نہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ مدرسے میں یا اسکول میں ڈالتے ہیں، ڈگری کالج میں ڈگری اس کا مقصد ہوتا ہے، میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے تو میڈیکل کی ڈگری اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، بس اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ نہیں؟ دکان ہے، کسی کی کاروبار ہے، تو ان کا مین نظریہ کیا ہے؟ دکان ہے، دکان کی طرف ان کی توجہ ہے۔ باپ نے بیٹے کو بٹھا دیا، دیکھ بیٹا تیری منزل یہ ہے، یہی دکان ہے، اسی کو تجھے چلانا ہے، وہ تو اسے معلوم ہے، سب زندگی کے تمام چیزیں معلوم ہے، لیکن مقصد حیات ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ صرف کاروبار کے لیے، صرف تعلیم کے لیے، یا صرف سیر سپاٹے کے لیے، وقت کے ضیاع کے لیے؟ مزدور ہے تو مزدوری کے لیے، ڈاکٹر ہے تو دواؤں کو بانٹنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے، انجینئر ہے تو کیا بلڈنگیں بنانے کے لیے، پائلٹ ہے تو کیا ہوائی جہاز اڑانے کے لیے، میستری ہے تو کیا دیواریں اٹھانے کے لیے، کارپینٹر ہے تو کیا صرف فرنیچر بنانے کے لیے؟ نہیں دوستو، مقصد حیات جو حضرت انسان کا اور بحیثیت مسلمان ہمارا ہے وہ صرف اتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ ہے آپ کی زندگیوں کا مقصد۔ ہم نے اپنے مقصد کو فراموش کر دیا ہے، بھول گئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ ہمیں ساری ذمہ داریاں تو معلوم ہے، لیکن جو ذمہ داری سب سے بڑی ہے وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال جو ذی الحجہ کے انشاءاللہ 10 دن آئیں گے، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم ان دنوں میں آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور دیگر ایسے کلمات کی کثرت کریں۔ یعنی کثرت کیا کریں؟ اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے کہ آپ انالائز کر لیں کہ کوئی بھی کام آپ جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کاروبار کریں تو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے، جاب پر ہو تو 7-8 گھنٹے، تو یہ کثرت سے آپ کا ٹائم گزر گیا۔ تو ان ایام میں اور ان اوقات میں ڈیورنگ دس ٹائم آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان اگر کوئی آدمی ہاتھ سے کام کر رہا ہے تو زبان تو رکی ہوئی ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دکان پر بیٹھا ہے، غلہ پیسے گن رہا ہے، مال اٹھا کر دیکھا، تو زبان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو میں آپ سے یہ خواہش کروں گا، اولیاء نے، صالحین نے، عارفین نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے تصور میں وقت گزارو اور اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا تو آپ 10 دنوں میں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جن 10 دنوں کی اللہ رب تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور ان 10 دنوں کی جو ذی الحجہ کے آنے والے ہیں، اگر بندے مومن صدق دل سے اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے گا اور رجوع ہو کر اپنے سارے معاملات اس کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو یاد رکھیں نہ کووڈ-19 آپ کو ستا سکے گا، نہ NRC NPR اور آنے والے مسائل جو ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش ہے، یہ سب کے سب رفع ہو جائیں گے۔ اس ماہ مقدس کا جو آنے والا ہے دوستو، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حوا کے ساتھ
ان دونوں کی ملاقات ہوئی، یعنی جنتوں سے اتارے گئے الگ الگ مقامات پر، 350 رہے، تڑپتے رہے۔ صرف اتنا کہا تھا پروردگار نے، اس شجر کے قریب نہیں جانا، ولا تقرب، چلے گئے، زمین پر اتار دیے گئے، 350 سے سال کا عرصہ گزر گیا، صرف روتے رہے دوست، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھتے رہے 350 سال۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ سجدے میں پڑا ہے اور آدھا ایک گھنٹہ پڑا ہے تو سامنے والے بیٹھنے والوں کا کیا تاثر ہوگا، وہ کتنا نیک بندہ ہے، آدھے ایک گھنٹے سے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ آدھے ایک گھنٹے سے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا اس کی دعا۔ ایک تاثر، کیونکہ وہ لگا ہے در پر، ہٹ نہیں رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے بھکاری آ جائے کوئی گھر پر اور چگٹ جسے کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، ہٹتا ہی نہیں ہے دروازے سے، ارے یار یہ تو جانے والا نہیں، کچھ دینا ہی پڑے گا اس کو، کچھ دے دلا کے اس کو ٹال دو، گھر سے دروازے سے ہٹا دو، ورنہ یہ میرے در سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ مارو پیٹو، بعض ایسے ہوتے ہٹتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ان کی ضرورت پوری نہ کر جائے۔ بہت زیادہ مانگ، کچھ تو دے دو، چلو راضی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آدم 350 سال روتے رہے، بلکتے رہے، تڑپتے رہے، چلاتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ۔ بالآخر وہ گھڑی آئی جسے دن ہم یوم العرفہ کا دن کہتے ہیں، اللہ نے جبل رحمت پر آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو سوچیں، جو ساری انسانیت کے بابا ہیں، جو باپ ہیں، ان کی دعا جس دنوں میں قبول ہوئی، وہ یہی آنے والے 10 دن ہیں دوستو، یہی وہ آنے والے 10 دن ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ کو بھی کیا چاہیے؟ آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت ان 10 دنوں میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی کوشش کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، دعا کریں گے اپنے لیے، امت مصطفی کے لیے، ساری امت اور ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں گے۔ ایک تو تعلق میں نے آپ کو بتایا ان 10 دنوں کا حضرت آدم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسرا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ایک واقعہ بتاؤں گا، آئندہ جمعے آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے ہم اور آپ قربانی کے احکام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ایک واقعہ، 84 برس کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی؟ 84۔ اور اس عمر شریف میں حضرت ابراہیم کو خواہش ہوئی کہ مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو مجھے اولاد عطا فرماتا، مجھے اولاد عطا فرماتا، اولاد دے دیتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی کبر سنی میں دعا کو قبول فرمایا۔ 84 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل تولد ہوتے ہیں حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن مبارکہ سے۔ 84 برس، یعنی کتنا انتظار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی 40-50 سال کی عمر نکل جائے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو بچہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو حضرت ابراہیم کبھی مایوس نہیں ہوئے، مانگتے رہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر لمحے کے لیے بھی نہیں گئے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، کہا جا بیٹا دیتا ہوں، دے دیا۔ اب جب دے دیا تو پھر امتحان، کہا اچھا بیٹا تو ہو گیا، اور بڑا لاڑ آ رہا ہے میرے خلیل کو، یعنی میرے دوست کو، جو میرے ذکر میں اذکار میں مشغول رہتا تھا، بیٹے پہ بڑی محبت آ رہی ہے۔ اچھا، کہا جبرائیل جاؤ ایک اونٹنی لے کر جاؤ، اور اونٹنی لے کر گئے کہاں؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ اللہ وہاں کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ مسجد اقصیٰ پر اترے حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل ایک اونٹنی لے کر آئے، بیٹھ گئے اور کہا چلیے۔ تو کہا کہاں جانا ہے؟ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا میں اکیلے تو نہیں، کہا ہاجرہ کو بھی لے لیں اور اسماعیل کو بھی لے لیں، تینوں مل کر نکلیں۔ اب دیکھیں ہزاروں میل کا راستہ ہے، اس دور میں پاپی ادا کرا رہے ہیں، پیدل پیدل پیدل۔ جب نبی کو بلایا 7 آسمانوں کی سیر کرانے تو براق کو روانہ فرمایا۔ اب یہاں امتحان ہے، وہاں انعام تھا، انعام بعد میں ملنے والا ہے حضرت ابراہیم کو، لیکن بلایا، اور جب بلایا تو جانے لگے۔ تو جب پہنچے، چلتے 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 کئی مہینوں کا سفر ہوا، تو مکے کے کالے اور سیاہ پہاڑ جب نظر آنے لگے، بے آب و گیا جگہ، یعنی پانی کا ایک قطرہ نہیں،
لائف کا جو ایسنس ہوتا ہے وہ پانی ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، اور جہاں پانی نہیں وہاں زندگی کا تصور محال ہے۔ بتائیے چاند میں رہ سکتے ہیں، مارس میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ ابھی سرچ جاری ہے، ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، تو جہاں پانی ہے آبادیاں وہیں بستی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا کا، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے امتحان کے لیے ایسی جگہ کو منتخب فرمایا جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جس زمین پر جانے سے لوگ گھبرا جاتے کہ اگر ان پہاڑوں میں ہم پھنس جائیں تو ہمیں پانی نہیں ملے گا، کہاں اتر جاؤ۔ جہاں خانہ کعبہ کی عمارت حضرت آدم نے سب سے پہلے بنائی تھی، وہاں لا کر روک دیا اور کہا جبرائیل نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے، ان دونوں کو چھوڑیں اور چلے جائیں واپس فلسطین۔ تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ان کو یہاں تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ دیکھیں آگ میں جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم کود جا، تو ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا مولا کود جاؤں جلا دے گی؟ نہیں، قل یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اللہ نے بعد میں حکم دیا کہ ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میں نے جو شعر پڑھا تھا نا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، علامہ اقبال کہتے ہیں براہیم یعنی ابراہیم، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو وہ صاحب عزم و استقامت ابراہیم کہنے لگے کہ کیا یہاں پر چھوڑ کے جاؤں؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے، 3 میل تک جا رہے ہیں، 3 میل 5 کلومیٹر کے قریب۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے بھاگ گیا، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، چھوڑ کر کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ صدمے سے دو چار ہے، جواب ہی نہیں بن پڑتا، سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرک، کیا تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو؟ تو ابراہیم نے کہا علیہ السلام ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ اور اسماعیل کو بھی تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو تم جاؤ، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ تو یہ ماہ مقدس اس جذبے ایثار و قربانی سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو سوچے زندگی میں کبھی آپ اللہ کے ہمارے پاس کتنے احکام آتے ہیں اور ہم کتنی روگردانی کرتے ہیں ان احکام سے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بے آب و گیا ایسی وادی میں جہاں پانی کا تصور نہیں، حیات کا تصور نہیں، جہاں پہ ایک دن گزارنا محال ہو جائے، اپنے چہیتے بیٹے کو جو 84 برس کی عمر میں جو تم کو ملا ہے، اتنے سال کی محنت کے بعد، لگن اور دعاؤں کے بعد چھوڑ دو، تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایثار تھا جو ہمیں درس دے کر گیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو جھجکنا نہیں، کترانا نہیں، کر گزر جانا، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ مولا آئندہ جمعہ ہم اس مسئلے پر موضوع پر گفتگو کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور احکام قربانی پر۔ لیکن میں ایک بار پھر تمام برادران ملت اسلامیہ سے یہی معروضہ کرتا ہوں، یہی خواہش کرتا ہوں، نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ والفجر ولیالین عشر کے اعتبار سے قرآن پاک میں اللہ نے آنے والے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے اور ان کی عظمتوں کو بتایا ہے۔ تو میں آپ سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اپنی زبان کو آنے والے 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے، اور جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اپنے ناخن نہیں کٹائیں گے چاند رات کے بعد، اور اپنے بال بھی نہیں ترشوائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ یقین مانیں اللہ آپ کو بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلی گزر جانے کے بعد اکثر لوگوں کو یاد آتی ہے، کوئی بال بنا لیتا ہے، کوئی داڑھی بنا لیتا ہے، کوئی ناخن ترشوا لیتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ حجاج کرام کے ثواب میں آپ کا نام بھی شامل کر دیا جائے، اس فہرست میں جہاں پر حاجیوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے اللہ تمام ملت پر فضل و کرم فرماتا ہے، انسانیت پر، اس ڈائری میں آپ کا نام لکھا جائے۔ تو آپ جو اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو کم از کم آپ ان 10 دنوں میں قربانی کے ہو جانے تک اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی داڑھی نہیں کاٹیں گے، اور اپنی زبان کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر سے
تر رکھیں گے، کیونکہ یہی حضور اقدس علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے یا سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے ہماری خطا، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں پر جتنے حاضرین ہیں مولا، تیرے بندے یہاں پر حاضر ہیں تیرے گھر میں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آنے والے ان 10 مقدس دنوں کے جن دنوں کی تو نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں، پروردگار ان دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آنے والے 10 دنوں میں مولا ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا کے ذرائع تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا تلاش کرنے کی ہمیں موقع عنایت فرما، ہمیں استقامت اور توانائی اور طاقت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ان مقدس ایام میں، ان مقدس دنوں میں ہمیں مولا تیری نافرمانی سے بچا لے، شیطان لعین کے مکر اور فریب و دجل سے بچا لے، جیسے تو نے حضرت ابراہیم کو بچایا تھا، تیرے محبوب کی امت کو شیطان لعین کے دجل، مکر اور فریب سے ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت و توانائی اور سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، خوب ان کے کاروبار و تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، بے راہ روی کی زندگی سے بچا لے، تیری نافرمانیوں سے بچا لے پروردگار، تیری اطاعت گزاریاں عطا فرما، تیری فرما برداریاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، مسلمانان عالم پر فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، جو کورونا وائرس کووڈ-19 کی بلا اور وبا میں مبتلا ہیں، پروردگار آنے والے اس 10 دنوں کے صدقے انہیں صحت عطا فرما، توانائی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اس مہلک مرض میں جن کے رشتہ دار و اقربا گزر گئے ہیں مولا، انہیں جنت الفردوس و اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما، صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت عطا فرما، تیرے نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن پڑھ کر سمجھنے والا بنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، آپسی لڑائی جھگڑوں سے، نفاق سے، حسد سے ان سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔